رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الرحمن الرحیم رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج یہ ہمارا 13 رمضان المبارک کا پروگرام ہے۔ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور اس پر نور ماحول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پربحال تذکرہ ہے۔ اور آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو ذکر کرنا ہے کہ جب عام الحزن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے اور بہت زیادہ دکھ اور کرب کے لمحات آئے، آپ کے پیارے بچھڑ گئے، اور پھر طائف کے سفر میں طائف والوں نے بھی دیدہ دلیری اور ظلم کی انتہا کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سہارا دینے کے لیے، آپ سے محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اور آپ کی علو مرتبت اور شان کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شان عطا کی گئی، اور اسراء اور معراج کا عظیم معجزہ رونما ہوا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم معجزہ معراج کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کریں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پاک کا یہ شان اس لیے بھی عطا کی گئی کیونکہ طائف سے واپسی پر حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی، کہ یا اللہ میں ہر دکھ کو خوشی سے سہنے کے لیے تیار ہوں اگر تو مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے خلوت کے ان ماحول اور خوبصورتی کے لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں اور آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے، اور حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تھیں، اور ان کے گھر آپ آرام فرما تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کانا متوسد البردہ عند الکعبہ، کہ آپ چادر اوڑے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس آرام فرما تھے کہ اس وقت جبرائیل امین آئے اور یہ بتایا کہ ان اللہ مشتاق الی لقائک، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے اور آپ تشریف لے چلیں۔ اب یہ وہ لمحات تھے کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ روح اور جسد دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ یہ صرف منام یا خواب کا سفر نہ تھا، یہ صرف روحانی سفر نہ تھا، کیونکہ اگر روحانی اور خواب کا سفر ہوتا تو پھر مکہ والے اتنی حیرت کا اظہار نہ کرتے، اتنی شدت سے انکار نہ کرتے، لیکن مکہ والوں نے جو واویلا مچایا وہ اس بات کی سب سے روشن اور بین دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آ کے ان کو بتایا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے گئے، اور آپ کو یہ شان عالم بیداری میں سر کی آنکھوں کے ساتھ جمال جہاں آرا جو اللہ رب العزت کا ہے اس کا دیدار کروایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا قم یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، اور پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے 70,000 سے زائد فرشتوں کی بارات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر مقدس پہ لے جایا گیا، اور پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ طف بالبیت سبعا، کہ آپ بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائیں اور طواف کریں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا معجزہ ہوا اور آپ کے قلب اطہر کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ کیا لمحات ہوں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوگا کہ آج آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کریں گے، اور کن جذبات و احساسات کے ساتھ یہ دنیا کے وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو آج یہ سعادت مل رہی ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو یہ سعادت ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہو کے طواف فرما رہے ہیں، آب زمزم پی رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہ شرف ہے جو قیامت میں تو سارے مومنوں کو نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو جو مومن ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملے گا، اور اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ لیکن کیا ہم اپنے رب کی ملاقات کا وہی شوق رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ یہ معراج سے ہم نے پیغام لینا ہے کہ آج انسانیت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خائف ہیں، کچھ حیرانگی میں مبتلا ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا اور مجھے یہ دن بھی دیکھنا نہ پڑتا، اور خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس دن جو ہے وہ اجلے ہوئے چہروں کے ساتھ اس عظیم ملاقات کے لیے تیار ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے رب کے جلووں میں محو ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسقط لحم وجہہ خجلا، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی شرمندگی سے ان کے رخساروں کا گوشت گر رہا ہوگا، اس قدر شرمندگی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی گزاریں کہ اس دن جب اللہ رب العزت کے جلووں کو دکھانے کی باری آئے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو اور ہم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دنیا میں جلد اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ کی شرف اور تکریم ہو جائے اور آپ کی عزتوں کا اظہار ہو اور دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں لیلن کا لفظ قابل غور ہے۔ رات کا تھوڑا سا حصہ، رات دو حیثیتیں رکھتی ہے، مجرموں کے لیے اور فاسد لوگوں کے لیے، شراب پینے والوں کے لیے رات کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے لیے رات کا مفہوم کچھ اور ہے۔ مجرموں کے لیے رات گناہ کا وقت ہے، اور اللہ والوں کے لیے رات اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا وقت ہے، راز و نیاز کا وقت ہے۔ اور اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے رب کی ملاقات کی طلب رکھا کرتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ قرب کا رمز ہے، یہ راز ہے قرب کا جو رات کے وقت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ پھر یہاں اسریٰ بعبدہ میں مقام ابدیت کو بیان کیا گیا کہ سب سے بڑا مقام مقام عبودیت اور مقام بندگی ہے، اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں۔ اسی وجہ سے خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کے شرف میں ابدیت کے نام سے موسوم کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندگی کا اور عاجزی کا ہمیشہ اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ فتح مکہ کے وقت جب 10,000 سے زیادہ لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی گردن اونٹنی کے ساتھ لگ رہی تھی اور آپ پوری عجز و انکسار کے ساتھ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت اور بندگی کو اپنی پہچان بنایا، اور آپ فرماتے تھے کہ میں بادشاہ نبی نہیں ہوں، میں فقیر نبی ہوں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا اظہار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام عبودیت کیا تھا کہ جب سارے بھائی سجدے میں گر گئے تو کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین
اتنی بڑی شان والا نبی 2 آرزویں اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے، ساری شانیں ملنے کے بعد کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بس مجھے اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما اور مجھے اپنے صالح اور نیک بندوں کی صف میں شامل فرما۔ یہ ان کا عجز و انکسار تھا، یہ ان کی عبودیت اور بندگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی فقید المثال بادشاہی ملنے کے بعد بھی اپنے رب سے یوں عرض گزار ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور اس طریقے سے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ تو عجز و انکسار اور عبودیت کا پیغام بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ معزز سامعین، معراج کا قصہ رموز کا قصہ ہے، ٹاپ سیکرٹس، اشارات، ایسی رمزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ہر شے سے ایک محبت کی رمز برآمد ہوتی ہے۔ جب ہم جو ہے وہ براق کو دیکھتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنایا گیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ دابۃ بیضاء، سفید رنگ کا ایک ایسا یہ جو ہے وہ چوپایا ہے جو جنت سے لایا گیا، فوق الحمار و دون البغل، جو گدے سے تھوڑا سا جو ہے وہ بلند قد کا اور خچر سے تھوڑا پست قد کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بھی بیان کیا، اور لیکن اس کو شان یہ ہے کہ وہ براق ہے، اس کے اندر بجلیاں بھری ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یدع قدمہ عند منتہا طرفہ، کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے وہاں وہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز رفتار سواری کے اوپر سوار ہو کے گئے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے بھلے لوگ تھے، کتنے عظیم افراد تھے کہ انہوں نے اس دور میں معراج کی تصدیق کی جبکہ نہ بجلی، نہ الیکٹریسٹی، نہ سائنس، نہ کچھ، کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، اور وہ اس سادہ سے ماحول میں رہ کر بھی معراج کو ماننے میں پس و پیش سے کام نہ لیا کہ ایسی سواری کہاں سے آ سکتی ہے۔ اور آج ہم راکٹ سائنس کے دور میں رہنے والے کہ جن کے سامنے طرح طرح کے جو ہے وہ آلات موجود ہیں، جدید سے جدید میزائل موجود ہیں، جیٹ طیارے موجود ہیں، آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل ان کے دور میں تھا۔ لیکن ان کا ایمان کتنا قوی تھا کہ چیں بجبی نہیں ہوئے، معترض نہیں ہوئے، بلکہ فوراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تصدیق کر کے بلند مقام حاصل کیا اور مصدقین اور مومنین کی صف میں صف اول میں شامل ہوئے۔ تو معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے، مہما بلغتم من العلم علمی اعظم من علمکم، کہ اے لوگو تم جتنے بڑے سائنس اور علم کے مقام پہ پہنچ جاؤ، اللہ رب العزت کے علم تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا علم بڑا ہے، اس کی شان وراء الورا ہے، اور آج بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ رہ یک گام ہے آدم کے لیے فرش بریں، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہ ایک انسان کے لیے اور ایک ہمت کے لیے ایک قدم ہے جس سے وہ 7 آسمان کراس کر سکتا ہے، اور معراج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے۔ حضرات محترم، پھر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکبت ورکب معی جبرائیل، کہ میں بھی سوار ہوا اور براق پہ میرے ساتھ جبرائیل امین بھی بیٹھے، لا یفوتنی ولا افوتہ، کہ نہ میں نے انہیں چھوڑا نہ انہوں نے مجھ کو چھوڑا۔ اس لفظ میں کتنی اپنائیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صحبت جبرائیل کو میری نصیب تھی، اور میں نے جبرائیل کو نہیں چھوڑا اور جبرائیل نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سفر میں ایک رفیق سفر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی ساتھ ہو تو مزہ رہے، کہ اکیلے لطف سفر نہیں، کسی ہم قدم کی ہے آرزو، کسی ہم سفر کی تلاش ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی سفر پہ نکلو تو اکیلے نہ نکلو، بلکہ سفر سے پہلے ہم سفر تلاش کرو۔ اور یہ تو وہ سفر ہے جو نئی دنیاؤں کا سفر ہے، جس میں حضور نے مشاہدات فرمانے ہیں، جنت اور دوزخ کو دیکھنا ہے، ملائے اعلیٰ کو دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں خود حضرت جبرائیل امین جو ہیں ان کو معیت اور خدمت نصیب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام حاصل کرنا چاہیے
کہ دوست بنانے میں احتیاط سے کام لینی چاہیے، اور ایسے دوست بنانے چاہیے جو براقی فکر کے حامل ہوں، یعنی ان کی فکر بہت وسیع ہو اور ان کا ویژن بہت براڈ ہو اور ان کی نظر بہت بلند ہو، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو جس کے دوست جتنے بلند خیال کے ہوں گے اتنا ہی اسے بھی بلندی نصیب ہوگی۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ بلکہ اقبال کا یہ شعر بھی مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو ہمیں بلند پرواز دوست بنانے چاہیے، جو ہمت والے ہوں، جو جرت والے ہوں، جن کا ویژن بہت بڑا ہو۔ تو اگر آپ ایسے دوست بنائیں گے، یہ بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تو پھر آپ کو بھی بلندی اور رفعت جو ہے وہ نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر حضور نے اپنے براق کو باندھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ براق باندھنے میں بھی اخذ بالاسباب کا سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں بھی براق کو باندھنے کا اہتمام کیا، یہ بتانے کے لیے کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے اسباب کی دنیا کو اختیار کریں اور پھر اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ پھر تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک وہاں موجود تھے، اور یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے وحدت البشریہ، یونٹی، اتحاد، نظم و ضبط، کہ ساری انسانیت جو ہے وہ ایک حضرت آدم کی اولاد ہے، اور سارے انبیاء اس دن صف بصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حاضر ہیں، اور جس دین کی طرف حضور نے بلایا وہ سارے انبیاء کا وہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہونی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کو یہاں بلایا گیا، پھر آسمانوں پہ بھی انبیاء جو ہیں وہ موجود ہوں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج سارے انبیاء نبوت اور سرداری کا جھنڈا حضور کو تھمانے آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم مقتدی ہیں اور آپ مقتدا ہیں۔ یہ بتانے کے لیے سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ کی امامت کوئی اور نبی بھی کر سکتا تھا، کیونکہ حضور کی اپنی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یؤم الرجل فی بیتہ، کہ کسی بندے کے گھر میں جا کے اس کو امامت نہیں کروائی جاتی بلکہ گھر والے کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو اگر مسجد اقصیٰ کے اندر گھر والا کوئی اور ہوتا تو وہ امام بنتا، لیکن مسجد اقصیٰ میں بھی حضور کی امامت سے یہ پیغام دے دیا کہ جیسے حرم مکی حضور کا ہے، حرم مدنی حضور کا ہے، مسجد اقصیٰ بھی حضور کی ہے، اور گھر والے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور کو وہاں بھی امامت کر کے یہ پیغام دیا کہ مسجد اقصیٰ بھی ہماری کمانڈیٹی ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری امت کو دیا گیا۔ پھر سارے انبیاء صف بصف وہاں موجود تھے۔ تو امامت تکلیف بھی ہے اور تشریف بھی ہے، یعنی اس میں شرف بھی ہے اور اس میں ذمہ داری بھی ہے، اور آج بھی اماموں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہیں، اور جیسے حضور نے تمام انبیاء کو جوڑا تو ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو جوڑنا چاہیے، تمام اہل علم کو جوڑنا چاہیے، اور جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، اور امامت کروانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میری خدمت میں ایک تشت لے کے آئے جس میں اناء من لبن و اناء من خمر، ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اور ایک برتن شراب سے بھرا ہوا موجود تھا، میرے سامنے رکھا گیا، میں نے دودھ کو اٹھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے کہا ہدیت الی الفطرہ وہدیت امتک الی الفطرہ، کہ آپ کی رہنمائی بھی فطرت کی طرف کی گئی اور آپ کی امت بھی فطرت اسلام کو اختیار کرے گی۔ تو یہاں یہ پیغام تھا کہ دودھ یہ علم کا استعارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت علم کی امت ہے، اور حضور نے بھی علم کو اختیار کیا، اور تخلیق اور جو خلق ہے اس میں ہر طرح کی تبدیلی کو مسترد کر دیا اور فطرت کو پسند فرمایا۔ یہ بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس روٹ سے گزرے وہاں حضرت موسیٰ کی قبر سے بھی گزرے، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ پھر آپ بیت لحم سے گزرے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کے مقام سے ہوا تو سارے انبیاء کرام کے مقامات سے گزار کے حضور کو مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ اس میں تمام انبیاء کے ساتھ آپ کی محبت کا اور یونٹی کا اظہار ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ قریب ترین ستارے تک پہنچنے کے لیے آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 7,000 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے ایک سواری جو ہے وہ 3 سال تک چلتی رہے تو پھر کسی قریب ترین ستارے تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بغیر تو قریب ترین ستارے تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت پرواز دیکھیے کہ ایک ہی پل میں سرے عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ، صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، ہر نظر شائق دیدار ہے سبحان اللہ۔ پھر 7 آسمانوں پہ جن انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے، اور 7ویں آسمان پہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی۔ اب انہی انبیاء کو کیوں ملاقات کے لیے منتخب کیا گیا؟ اور انبیاء بھی یہاں لائے جا سکتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسے یہ انبیاء ہیں کہ جو معاشرے کی تشکیل میں جن کا عظیم کردار ہے، کیونکہ حضور نے اب یہاں سے واپس جا کے مدینہ ہجرت کرنی ہے اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے، تو ایسے انبیاء سے آسمان پہ ملوایا گیا تاکہ انس پیدا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور حضور نے بھی واپس جا کے ہجرت کرنی ہے، اور ان میں سے اکثر وہ انبیاء ہیں کہ جن کو ستایا گیا اور حضور کو بھی ستایا گیا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تاکہ جہاں انس پیدا ہو وہاں آپ کے قلب اطہر کو تقویت ملے اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دے سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے آسمان پہ دستک دی تو آگے سے ڈیوٹی پہ مامور فرشتے نے پوچھا من؟ تو انہوں نے کہا انا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے یا یہ خود آئے ہیں؟ اب ان سوالات کا مقصد کیا ہے؟ سوال ان کو بھی پتا ہے، وہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ سوال پوچھ کے گویا پروٹوکول مزید دیا جا رہا ہے، پورے آداب بجائے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آج بڑے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا۔ پھر جب حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پہ میری ملاقات ایک عظیم شخصیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ینظر عن یمینہ الی سواد عظیم فیضحک وینظر الی شمالہ الی سواد عظیم فیبکی، کہ وہ دائیں طرف عظیم مخلوق کو دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف بہت سے لوگوں کو دیکھتے اور روتے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت آدم ہے۔ کیوں مسکراتے ہیں؟ اس خوشی میں کہ جو تجربہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا معافی کا اور معافی کے قبول ہونے کا اور غلطی کے بعد رجوع اللہ کا، انہوں نے اس سے استفادہ کیا، اور روتے اس لیے ہیں کہ ان لوگوں نے میری نسل میں سے میرے اس تجربے سے سبق نہ سیکھا۔ تو حضرت آدم کا تجربہ ایک جامع تجربہ ہے جس کو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ جو بھی حضرت آدم کے اس لائف سٹائل سے سبق سیکھے گا اس کو اسی طرح کامیابی نصیب ہوگی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ایک تابعی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رات کے وقت روتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے یا اللہ انت وحدک تعرف سکان الجنت من سکان النار، یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ جنت کے باشندے کون ہوں گے اور جہنم میں کون ڈالے جائیں گے۔ فَأَيْنَ كَتَبْتَنِي یا رب، یا رب تو نے میرا نام کن میں لکھا ہے؟ جنت والوں میں لکھا یا دوزخ والوں میں لکھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے۔ آئیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں اہل جنت میں داخل فرما، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما کہ جن کو ان کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ وہ خود کہیں گے کہ لاؤ میری کتاب مجھے دو، میرا نامہ اعمال مجھے دو، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی انبیاء سے ملے،
ہر نبی حضور کو دیکھ کے کہتا مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، کوئی کہتا مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچے، فرماتے ہیں فَإِذَن جدی ابراہیم یسند ظہرہ بالبیت المعمور، میں نے دیکھا کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے، اور بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر نورانی مقام ہے، جو خانہ کعبہ کی نورانی ایکسٹینشن ہے، اور جو سدرۃ المنتہا سے نیچے جہاں اللہ جانتا ہے وہاں مقام ہے، وہاں آپ بیٹھیں۔ اب خانہ کعبہ سے ٹیک لگائیں، اس میں کیا رمز ہے، اس میں کیا اشارہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انہی کا حق بنتا ہے کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کریں۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور اب یہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا متا یجد المؤمن طعم الراحہ، کہ مومن کو راحت اور آسودگی کب ملتی ہے؟ تو حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا عند اول قدم یضعها فی الجنہ، کہ مومن کو اس وقت راحت اور سکون ملتا ہے جب وہ پہلا قدم جنت میں رکھتا ہے۔ اس سے پہلے راحت اور ریسٹ نہیں ہے، اس سے پہلے مسلسل عمل ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل اپنے آپ کو تھکانا ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہوں تو پھر مشغول ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں راحت ملے گی، دنیا اس کی محنت اور اس کی کوشش کا مقام ہے۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا منظر ہے، اور وہاں حضور نے فرمایا کہ میں نے بیت المعمور پہ دیکھا کہ 70,000 فرشتے ہر روز وہاں حاضری دیتے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری دے لیتا ہے اسے قیامت تک دوبارہ باری نہیں ملتی۔ وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر فرشتے کتنے ہوں گے کہ 70,000 فرشتہ ہر روز حاضری دے رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، فرمایا کہ آسمان کی اندر سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور اس کا حق ہے کہ اس کی آوازیں بلند ہوں۔ کیوں؟ ما من موضع شبر فی السماء الا وملک قائم او ملک راکع او ملک ساجد، فرمایا آسمان پہ ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر اس پہ یا تو کوئی فرشتہ قیام میں ہے، یا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، یا کوئی فرشتہ سجدے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے وہ فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس کی بندگی میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ لیکن آخر میں حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ کہیں وہ سارے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، لیکن بالآخر وہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم شان ہے۔ اور پھر جب حضور وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا محمد اقرِ امتک من السلام، کہ اپنی امت کو میری طرف سے جا کے سلام کہیے گا۔ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کو قبول کر کے دل و جان سے لگاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ان دنوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا سلام امت تک پہنچا اور امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی امت سے جا کے کہیے گا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ ماؤہا، کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وان غراسہا، اور جنت میں درخت لگانے کا طریقہ کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے آگے بڑھا تو مجھے بہت خوشبو محسوس ہوئی، تو میں نے پوچھا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو بتایا گیا یہ معاشطہ تو بنت فرعون، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس کی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ تو میں نے کہا ان کی یہ خوشبو جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ خادمہ ہے فرعون کی بیٹی کی جو اسے کنگھی کرتی تھی، جو اس کے بیوٹی پارلر کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اندر ہی اندر سے حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھی اور اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک دن جب اس سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تو کس کو اللہ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا ربکی و ربی و رب فرعون، فرمایا کہ وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے۔
پکڑ کے فرعون کے پاس لایا گیا۔ اس نے پوچھا تو کس رب کی بات کرتی ہے؟ اس نے کہا جو تیرا بھی رب ہے، جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ تو ان ظالموں نے اس عورت اور اس خادمہ کو ایک آگ کی چتا جلا کر اس کے 4 بیٹوں کو باری باری اس میں پھینکا۔ جب اس کا چوتھا بیٹا آگ میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے میری ماں، ہماری اللہ نے اس کو زبان دی اس چھوٹے سے بیٹے کو، اور اس نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کی بہاریں لکھی ہیں۔ تو ماں بھی ساتھ چھلانگ لگا گئی، آگ میں جلنا منظور کر لیا، لیکن توحید کا اعلان کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس موحدہ اور اس توحید پرست خاتون کی خوشبو جنت کے اندر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور میں نے اس کی خوشبو کو وہاں پہ محسوس کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے معراج کے۔ ان کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد ہیں، اور ان کے سامنے پاکیزہ اور حلال گوشت موجود ہے، اور کچھ گلا سڑا سرانڈ والا اور گندا گوشت بھی موجود ہے۔ وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کے گلے سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ زانی اور زانیہ مرد اور عورت ہیں کہ جو حلال اور طیب رشتوں کو چھوڑ کے حرام کی جانب جایا کرتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دھات کے ناخن کے ساتھ کچھ لوگ اپنے چہروں اور وجود کو چھیل رہے ہیں، اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت میں چغل خور ہیں، یہ بیک بائٹنگ کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب اس سے آگے مشاہدات کرتے کرتے جنت کو دیکھا تو جنت کی آواز آ رہی تھی، این سکانی یا اللہ، اے میرے رب، میرے رہنے والے کہاں ہیں؟ جنہوں نے میرے اندر قیام کرنا ہے وہ کہاں ہیں؟ تزین تو میں سج دھج کے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو حضور نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے۔ وہاں پہ جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، اور حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو وہاں کس شان میں دیکھا؟ کل حلس البالی، ایک بوسیدہ کپڑے کی مانند، بالکل اللہ کے خوف سے وہ کانپ رہے تھے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑی شان والے فرشتے ہیں کہ اگر پر کھولیں تو پوری کائنات میں پھیل جائیں، لیکن وہاں اللہ کے خوف کی وجہ سے ان پہ بھی کپ کپی طاری تھی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر آپ اکیلے آگے رف رف پہ بیٹھ کے تشریف لے گئے۔ وَسَمِعْتُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی جو لوح محفوظ پہ چل کے تقدیر کو لکھا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ کیا، اور جو کلام کیا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی ماہیت کو جان نہیں سکتے، ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، ہم اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، نماز کا تحفہ اس خلوت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ 50 نمازیں تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ریکویسٹ کی تو وہ 5 نمازیں امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفے کی شکل میں ملی، جو معراج کا تحفہ ہے، اور جس کی پابندی کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ اور ہم رمضان المبارک کے ان لمحات میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی برکات، روحانیت اور نور ہمیں نصیب فرمائے کہ یہ نماز معراج کی خلوتوں میں حضور کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا وہ عظیم تحفہ ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا جب مشاہدہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، رأیت فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں دیکھیں جو نہ کسی آنکھ کو نظر آ سکتی ہیں، نہ کوئی کان سن سکتا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔ ورأیت قصرا، میں نے ایک محل دیکھا زبرج اور زبرجد کے موتیوں سے اور یاقوت سے سجا ہوا، جس کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ایک خادمہ وضو کر رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ محل آپ کے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر نہر کوثر کا مشاہدہ کیا، وہ نہر انا اعطیناک الکوثر کی شان والی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ پھر جنت میں اپنے غلاموں کے گھر دیکھے، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وسقفها عرش الرحمن، ان کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور چھت اس کا اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل جنت کی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ پھر واپس تشریف لائے
بستر گرم تھا، سرانہ مبارک ابھی حرارت میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو قریش نے بڑا انکار کیا، بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق میدان میں آئے اور وہیں انہیں صدیق اکبر کا لقب نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور کے معراج کی تصدیق کرنے میں وہ پیش رہے۔ اور پھر کافروں نے کہا اگر آپ نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو آپ مسجد اقصی کی علامات بیان کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ میں اس کی کھڑکیاں گننے نہیں گیا، اس کے جو ہے وہ ستون گننے نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی حبیب مکرم کے سامنے رکھ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری نشانیاں بھی بیان کرتے رہے، اور یوں معجزہ معراج اپنے کمال کو پہنچا اور قربتیں اپنی حدوں کو پہنچیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان عطا کی گئی۔ یہ وہ عظیم شان ہے جسے تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور جس میں آنکھیں بند کر کے اپنے کریم آقا پہ درود پڑھنا چاہیے اور معراج کے ان پیغامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم واقعہ معراج کا فیض نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اب اپنی سیرت النبی کے پیغام میں وہ عظیم منظر بیان کریں گے جب ہجرت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا ہے، کیسے ہجرت کی تیاری ہوتی ہے اور کیسے آپ اس عظیم سفر پہ صحابہ کو روانہ کرتے ہیں اور خود سفر کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا بیان کریں گے، اور آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی نسیم کوئے محمد۔ رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔